میرے اسکول کے چوکیدار نے مجھے چھٹی میں روک لیا اور کہا ابھی تمہیں لینے کوئی نہیں آیا، تم سامنے والی کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ پسینے سے میرا برا حال تھا، میرا یونیفارم بھی جسم سے چپک گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک کی کلاس میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے میرا یونیفارم کھینچنے لگا، اور جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو اسکول کی چھٹی ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، سبھی بچے تقریباً جا چکے تھے، اسکول کی سب استانیاں بھی ایک ایک کر کے چلی گئی تھی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن مجھے لینے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ عموماً میری ماں یا بھائی مجھے لینے آتے تھے۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں نے اسکول کے چوکیدار سے پوچھا کہ مجھے لینے کوئی نہیں آیا، کیونکہ اسکول کا دروازہ بند ہوتا تھا اور جس کے بھی گھر سے کوئی آتا تو چوکیدار اسے آواز لگا کر بلاتا۔ چوکیدار نے کہا نہیں، کوئی نہیں آیا۔ یہ علاقہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں سب علاقے کے بچے آتے تھے۔ میں 9ویں جماعت کی طلبہ تھی، میری عمر 14 سال تھی۔ میں نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہی تھا اور میرا سفید یونیفارم پسینے اور گرمی کی وجہ سے میرے جسم سے چپک کر میرے جسم کو عیاں کر رہا تھا۔ میں پریشان سی کھڑی تھی، سب ہی بچے چلے گئے تھے اور میڈم نے چوکیدار کی ذمہ داری پر مجھے چھوڑا اور خود بھی چلی گئی۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ میں نے پریشانی سے چوکیدار سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے لینے کوئی نہیں آیا، تو اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا تم سامنے والی کلاس میں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی کوئی تمہیں لینے آتا ہے میں تمہیں آواز لگا دوں گا۔ میرا بستہ بہت بھاری ہو رہا تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اس لیے میں چوکیدار کی بات مان کر کلاس میں چلی آئی۔ ایک سیٹ پر بستہ رکھا، میں نے پنکھا چلایا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کلاس میں نیم تاریکی تھی کیونکہ ساری ہی کھڑکیاں چھٹی ہو جانے کے بعد بند ہو جاتی تھی، بس دروازے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ آج اسکول میں میرا ٹیسٹ تھا، اس لیے میں رات دیر سے سوئی تھی اور صبح بھی جلدی جاگ گئی تھی۔ اب مجھے کچھ سکون ملا تو نیند مہربان ہونے لگی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کافی اندھیرا ہو چکا تھا، روشنی آنے کا وہ ذریعہ بند ہو گیا تھا۔ مجھے بس کوئی لمبا چوڑا وجود اپنے قریب آتا محسوس ہوا اور میری جان نکلنے لگی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کون ہے، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ شخص میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ بدن تو لہو نہیں۔ اس شخص نے آتے ہی میرے یونیفارم کو کھینچا شروع کر دیا اور میرے گریبان کے بٹن کھولنے لگا۔ میں نے مزاحمت کرنی چاہی تو اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں کرسی سے فرش پر منہ کے بل گر پڑی۔ ایک تھپڑ میں ہی میرے سارے بل نکل گئے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر مجھے بری طرح کھینچ کر فرش سے اٹھایا اور ٹیبل پر دھکا دے دیا۔ میں سر سے خون بہنے لگا اور میری گٹی گٹی سسکیوں سے کلاس روم گونجنے لگا۔ نہ جانے میری ماں کہاں رہ گئی تھی۔ وہ شخص میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا کہ اتنا چست یونیفارم پہنتے نہیں گھبراتی تو اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پہلے کتنوں دنوں سے میں تمہیں دیکھ دیکھ کر یوں ہی آہیں بھر رہا تھا اور میری قسمت دیکھو، آج تم میرے ہاتھ لگ گئی ہو۔ تمہارا یہ چست جسم سے چپکتا یونیفارم میرے جذبات کے امتحان لے رہا تھا۔ تمہاری گلاب کی کلی کی ماند کھلتی جوانی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ آج میں خود کو سیراب کر لوں گا۔ اس شخص کے جملوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا جو نہ جانے کب سے میری طاق میں تھا۔ میں نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ میرا یونیفارم بہت چست ہے۔ مجھے تو ایسے ہی کپڑے پسند تھے، اس لیے میں نے اماں سے لڑ کر یونیفارم بھی چست سلوایا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر قابو پا لیا۔ میں بہت مشکل سے اس سے التجا کی کہ مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کھائے۔ میری بات سنتے ہی اس کا مکروہ قہقہ سناٹے میں گونج اٹھا۔ تم جب اپنی جوانی کی نمائش کرتی ہو تب تمہیں ہم پر رحم نہیں آتا کہ ہم کس طرح تمہیں دیکھ کر تڑپتے ہیں؟ آج میں تم پر رحم نہیں کھا سکتا۔ میرے اندر ایک طوفان ہے جسے میں نہیں روک سکتا۔ اور اس کے بعد وہ مجھ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ آنے والا ایک لمحہ موت سے بدتر تھا۔ وہ واقعی ایک طوفان تھا جو مجھے ڈبا رہا تھا۔ میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ میرے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں اس نے مجھے کوئی نشان نہ دیا ہو، اور جب تک وہ تھک کر پیچھے ہٹا تو اچانک ہی اس کو فون گنگنانے لگا۔ موبائل کی سکرین کی روشنی جیسے اس کے چہرے پر پڑی تو ادھر میری حالت یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے اچھے سے جانتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے فون سے میری بہت سی نازیبا تصویر بنائی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر
میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ بہت آسانی سے میرے گلے میں بدنامی کا طوق ڈالے گا۔ میں اپنی جگہ سن ہو گئی، مجھے ہلنے کی بھی کوئی سکت نہیں رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنا حلیہ درست کرتی اٹھتی اور اس نے کہا کہ اسکول کے پچھلی گلی والے دروازے سے نکل جاؤ اور بھول جاؤ کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اگر میرا دوبارہ دل چاہا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب تم اپنی مرضی سے آنا، ورنہ۔ اس نے مجھے دمکاتے ہوئے اپنا فون دکھایا تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسکول کے پچھلے گیٹ سے نکل کر اپنے گھر کے راستے پر چلنے لگی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں موجود ہر مرد سے مجھے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اپنا چست یونیفارم بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دوپٹے کو اچھی طرح ٹھیک کرتی بس چلی جا رہی تھی۔ 15 منٹ کا راستہ میں نے گرتے پڑتے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی مجھے دیکھتے ہی غصہ ہونے لگی کہ کہاں رہ گئی تھی۔ اماں کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی اور تیرا بھائی اسے لے کر ہسپتال گیا ہے۔ اسکول کے چوکیدار کو کہہ کر بھی گیا تھا کہ رمشا سے کہو کہ خود ہی گھر آ جائے، لیکن تمہیں تو ہوش ہی نہیں۔ اماں بیمار ہے اور تمہاری آوارہ گردی چل رہی ہے۔ بھابھی کو میں ایک آنکھ نہ باتی تھی، اسی لیے وہ خود ہی مجھ پر برسنے لگی۔ اماں کی طبیعت کا سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ اچھی بھلی اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ بھوک تو مٹی چکی تھی، میرا جسم شدید دکھ رہا تھا۔ روتے روتے میں بستر پر گر گئی، سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو جو خبر مجھے ملی اس نے میری زندگی بدل دی۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ شدید گرمی کے باعث ان کا سانس رک رہا تھا، اور جب تک بھائی انہیں لے کر ہسپتال پہنچا تو ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور شام تک وہ زندگی ہار گئی۔ میرے لیے آج کا دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ نہ عزت بچی تھی نہ ماں۔ میں کہاں جاتی، کس کو اپنا دکھ سناتی۔ میں اماں کے جنازے پر تڑپ تڑپ کے روئی تھی۔ دونوں غموں کے آنسو ایک ساتھ مل کر بہہ رہے تھے اور وہ لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک درد وہ تھا جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک درد میں اپنے اندر ہی اندر جھیل رہی تھی۔ میری ماں کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میری بھابھی نے میرے ساتھ بدترین سلوک شروع کر دیا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام سب مجھ سے کروانے لگی اور میرا اسکول بھی ختم کروا دیا۔ اسکول ختم ہونے پر تو میں بہت پرسکون تھی۔ اب میں خود اس اسکول میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے سر پر ہر وقت ایک ہی خوف سوار رہتا کہ وہ شخص اگر میری نازیبا تصویر کسی کو دکھا دے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جسم میں تو ایک اور جان پل رہی ہے۔ میری بھابھی کا سلوک تو میرے ساتھ ویسے ہی بہت خراب تھا۔ اگر انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا تو وہ میرا حال برا کر دیتی، لیکن یہ بات زیادہ عرصے تک تو چھپ نہیں سکتی تھی، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آنے والے تیسرے ہی مہینے میں میری بھابھی کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد تو انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا جسم نیلو نیل ہو گیا۔ میرا بھائی جو کہ پہلے ہی مجھ سے دور دور رہتا تھا، اب تو پوری طرح مجھ سے خائف ہو چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے بھابھی تانے مارتی اور کہتی کہ ماں کے مرتے ہی تو نے اپنی اصلی حرکتیں دکھانا شروع کر دی۔ نہ جانے کس کے ساتھ تیری یاریاں ہیں اور تو کس سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ بار بار پوچھتی کہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے، اور وہ خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتی، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اگر میں نے اس شخص کا نام لیا تو پھر میں کسی کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہوں گی۔ ایک دن بھابھی کی اماں ہمارے گھر تشریف لائی تو بھابھی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ وہ اچانک کہنے لگی کہ اپنے فواد سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ فواد کا نام سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ میری بھابھی کا ایک 40 سالہ شرابی بھائی تھا جسے آج تک کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ لوگ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور بھابھی کی ماں موقع کا فائدہ اٹھا کر میری شادی اس سے کروانا چاہ رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ایک شرابی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں جب انکار کرنا چاہا تو میرے بھائی اور بھابھی نے میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو اس شخص کو لے کر آ جس کا گناہ تو ہمارے سر پر تھوپنے والی ہے۔ بھائی کی بات سن کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ میں روتے دھوتے نہ چاہتے ہوئے بھی فواد سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی، اور یوں میری بھابھی نے میری شادی اپنے 40 سالہ شرابی بھائی سے کروا کر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لی۔ سارے محلے والے اس شادی پر حیران تھے، کیونکہ میں صرف 14 برس کی تھی اور بھابھی کا بھائی 40 سال کا تھا۔ اور جب یہی بات لوگوں نے میری بھابھی سے کہی
کہ کیوں تم ایک یتیم اور بے سہارا بچی پر اتنا بڑا ظلم کر رہی ہو۔ بھابی نے رو کر سب کو میرے ماں بننے کی خبر سنائی اور کہا اگر میں اس کی ابھی شادی نہ کی تو یہ ایسے بچے کو پیدا کرے گی جس کے باپ کا ہمیں علم نہیں، اور اس کے بعد جو بدنامی ہمیں اٹھانی پڑے گی اس کا کوئی قصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو محلے والوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ماں کے مرتے ہی میں نے کیسا چاند چڑھایا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اب مجھ پر تھوکنے لگے تھے۔ سادگی سے میرا نکاح کروا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر فواد کے گھر آ گئی۔ فواد کے کمرے میں بیٹھے ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ کسی کھلے سانڈ کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ وہ آج بھی پوری طرح نشے کی حالت میں تھا۔ آتے ہی اس نے میرے ساتھ ایسا ہی شروع کر دیا جیسا کہ میں ایک بار پہلے بھگت چکی تھی، لیکن اس بار تو میرے وجود میں ایک اور جان نکل رہی تھی اور میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ لیکن فواد کسی طرح رکنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ نشے کی حالت میں بری طرح میرے جسم کو نوچ رہا تھا۔ میں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ پھٹ گئے تھے۔ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھا لے، اور اسی وجہ سے میرے جذبات کو بری طرح رونتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں مجھ پر یہ قیامت دوسری بار ٹوٹ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہر رات میرے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ فواد کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کا کام کرواتی اور فواد ساری رات شراب کے نشے میں مجھ پر کسی طوفان کی طرح برپا رہتا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ فواد کی ماں کو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی اور اس کے بیٹے کو اپنے جذبات کی تسکین کا سامان مل گیا تھا۔ میں ایک جیتا جاگتا لاشا بن چکی تھی۔ سارا وقت میں گمسم سی گھر کے کام کرتی رہتی اور ساری رات بستر پر پڑی اذیت برداشت کرتی رہتی۔ جب صبح کو مجھے فواد چھوڑ کر جاتا تو مجھے لگتا کہ جیسے مجھے ایک دفعہ پھر مرنے کے لیے زندگی مل گئی ہے۔ میرے ہاتھ دن بدن بدلتے اور خراب ہوتے گئے۔ ایک روز فواد کی ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بازار بھیج دیا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دن شاید میری زندگی کا ایک اور منحوس دن تھا اور ابھی میری آزمائش ختم نہیں ہونے والی تھی۔ جیسے ہی میں بازار سے سبزی لے کر سڑک پار کرنے لگی تو ایک گاڑی میرے آگے آ کر رکی اور شیشے کے اندر مجھے جو چہرہ دکھائی دیا میں سانس لینا ہی بھول گئی۔ یہی سے تو میری بربادی کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس شخص نے شیشے میں سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی انکار کیا تو وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لہرانے لگا۔ میں اس کی دھمکی کو تو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے مجبوراً اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور گاڑی روک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ آج بھی پہلے جیسا لمبا چوڑا مرد تھا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا تم تو بالکل مزا کر رہ گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا اپنے شرابی شوہر کا نام میرے ساتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں پہلے بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقال ہونے کے بعد تمہاری شادی تمہاری بھابی نے اپنے شرابی بھائی سے کروا دی اور اب تم اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کی اولاد کو میرے ساتھ ڈالنا چاہتی ہو۔ میری حیرت کی تو انتہا نہ رہی کہ وہ شخص تو ہر بات سے واقف تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا اسے کسی بچے سے کوئی غرض نہیں، وہ مجھے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ میری دکھی داستان سنے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے دوپٹے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور کہنے لگا بہت عرصے بعد تم ملی ہو۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی ہے، لیکن تم جیسی حسینہ آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے نرم و نازک وجود کی تصویریں ہر رات میں آگ میں جلتا ہوں۔ اب اتنے عرصے بعد مجھے دوبارہ سے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی، میری حالت تو پہلے بہت خراب ہے، اب وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے اور میں جیسے زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھوں پامال ہونے لگی۔ اس سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جسم پر پڑے زخموں کے نشانات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا تمہارا شرابی شوہر بہت اچھے سے تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اس لیے شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی، لیکن میری بیوی تو مجھے خوش نہیں کر پاتی، اس لیے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مجھے زندگی موت سے بدتر لگ رہی تھی۔ جب اس کی ہوس پوری ہو گئی تو مجھے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ روز مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو میری ساری تصویریں دے دے گا۔ اس نے مجھے ایک فلیٹ کا پتہ دیا جو ہمارے گھر سے بہت قریب ہی تھا اور کہنے لگا روز سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں بنا کچھ کہے روتی رہی۔ میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا۔ بھائی نے پلٹ کر کبھی مجھ سے نہ پوچھا تھا۔ شوہر میرا شرابی تھا،
सास के लिए मैं एक मुफ्त की नौकरानी थी। मैं जाती भी तो कहाँ जाती, मेरी सास काफ़ी बीमार हो गई थी, इसलिए अब रोज़ सब्ज़ी लेने मैं ही जाती और मजबूरन मुझे इस फ्लैट तक भी जाना पड़ता। मेरी ज़िंदगी में दुखों का एक नया बाब शुरू हो चुका था। मैं 15 साल की होने वाली थी। एक दिन फवाद अपना मोबाइल भूल कर चला गया और मेरे दिमाग ने अचानक ही काम करना शुरू कर दिया। आखिर कब तक मैं सब जुल्म भुगत सकती थी। यही सोचकर जब मैं सब्ज़ी लेने निकली तो फवाद का फ़ोन भी साथ लेकर निकली। तो फवाद सुबह होते ही घर से चला जाता और रात को नशे की हालत में वापस आता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। और जब मैं उस शख्स के पास फ्लैट पे पहुंची तो मैंने उसके अपने साथ ही बहुत सी वीडियो खामोशी से बना ली। और जब मैं वहां से निकली तो अपने घर आने के बजाय उस शख्स के घर पहुंच गई। उसके चौकीदार ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी और मैं ड्राइंग रूम में बैठी उसकी बीवी का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर वो हैरान सी हो गई और मेरे गले लगकर कहने लगी कि रिमशा, तुम इतने अरसे से कहाँ थी? तुम जैसी ज़हीन और काबिल तलबा को खोकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अपनी माँ के इंतकाल के बाद तुमने अचानक ही स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद मुझे अचानक ही पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैडम के गले रखकर मैं रो पड़ी। कई महीनों की अजियत आंसुओं के जरिए निकल रही थी। मैंने मैडम से कहा, मुझ पर जुल्म मेरी भाभी ने नहीं बल्कि सर ने किया है। मैडम मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि मैं क्या कह रही हूँ। मैडम को मैंने बताना शुरू किया कि जब मेरी माँ मुझे लेने के लिए नहीं पहुँची तो चौकीदार ने मुझे इंतज़ार करने को कहा। उस दिन आपको जल्दी थी और आप भी स्कूल से निकल गई और आपके पीछे ही सर को भी स्कूल से जाना था, लेकिन वह स्कूल से जाने के बजाय चौकीदार के पास गए और कहने लगे, तुम जाओ, रिमशा को मैं उसकी माँ के साथ भेजकर घर चला जाऊँगा। चौकीदार ने जब सर को बताया कि रिमशा के भाई ने कहा है कि उसे अकेले ही घर भेज दें क्योंकि उसकी माँ की हालत बिगड़ गई है और उसका भाई उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा है, तो सर ने ये कहकर चौकीदार को भेज दिया कि वो मुझे बता देंगे। और चौकीदार के जाने के बाद स्कूल का दरवाज़ा बंद करके वो क्लासरूम में चली आए क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि अब मुझे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। उसके बाद मुझ पर गुजरा एक एक लम्हा मैंने मैडम के सामने बयान किया। मैडम की हालत देखने लायक हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका शौहर इस हद तक भी गिर सकता है। उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त मैंने उन्हें सारी बात पूरी तरह बता दी और ये भी बता दिया कि वह अभी तक मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। सबूत के तौर पर मैंने अपने मोबाइल में बनी वो वीडियो भी उनको दिखा दी तो वो काम कर रह गई। इन्हें मेरी बातों पर यकीन आने लगा था कि उसी वक्त सर भी घर पर तशरीफ़ ले आए और मुझे देखकर हैरान रह गए और फिर अपनी बीवी से कहने लगे, इस लड़की की बातों का भरोसा ना करना, ये मेरे खिलाफ तुमसे झूठ बोलने आई है। लेकिन मैडम जान गई थी कि उनके शौहर के दिल में चोर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से काफ़ी लड़कियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई शख्स इन्हें हरासा कर रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह सर का नाम लेती। मेरे पास तब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने बिना डरे सब कुछ मैडम को आगे बयान कर दिया। मैंने ये भी बता दिया कि मैं सर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो चाहे तो टेस्ट करवा कर मेरी बात का यकीन कर लें। मैडम को तो वैसे ही मेरी बातों का यकीन हो चुका था। उन्होंने अपने शौहर के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगी, मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाले तुम एक नाकाम शख्स हो जो हमेशा मेरे पीछे छिपाता रहा और मैं तुम्हें पालती रही, और तुमने मेरे साथ ही ऐसा धोखा किया। तुम आस्तीन का सांप निकले। तुमने मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने फ़ौरन पुलिस को बुलवा लिया और अपने शौहर को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैडम एक बेऔलाद औरत थी और सर उसी बात का फ़ायदा उठाकर उनके पैसों पर अय्याशी कर रहे थे। आज जब सारा सच खुलकर सामने आ गया तो मैडम ने मुझे कहा, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने एक वकील से बात की और मेरी तलाक मेरे शराबी शौहर से करवा दी। कुछ अरसे में मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया जिसे मैडम ने अपनी गोद में ले लिया था। मैं मैडम के घर में ही रह रही थी। मैडम ने दोबारा से मेरी तालीम का सिलसिला जारी करवा दिया था। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन मैडम उनकी जगह ले ली थी। केस अदालत में चलने के बाद मैडम के शौहर को कैद बमुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो और जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँच कर रहता है।